زیادہ جیسا ایکسپوجر ہوگا اتنا زیادہ میں نے بتایا جیسے کہ آپ کے چہرے پہ آئلنس ہوگی اتنا زیادہ شدت ہو سکتی ہے اس کی. تو آپ کو سن ریز کو بلاک کرنا ہوتا ہے بیسیکلی آپ کا مین ٹارگیٹ. جتنا آپ کے سن بلاک اپنے چہرے پہ آپ فریکوینٹلی لگا سکتے ہیں کیونکہ یو کین اپلائی آفٹر 2 hours ایوری 2 hours, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے آپ کے سن بلاک کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ آئلنس نہیں ہوگی. تو جب آپ آئل کنٹرول رکھیں گے تو ایکنی بھی اتنی زیادہ ورس نہیں ہوگی. تو ضرور جو پیشنٹس ہیں ایکنی کے ان کو ضرور لگانا چاہیے, اور جو نہیں بھی ہیں ان کو بھی سن بلاک لگانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ ادروائز پگمنٹیشن وغیرہ کے پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا بہت امکان ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک سے زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو, تو اس مناسبت سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی ادویات بھی ہوتی ہیں جو یہ بہت زیادہ کامن ہے جس کی وجہ سے ایکنی جو آپ کی ہو بھی سکتی ہے, ورس بھی ہو سکتی ہے. اور جو سب سے زیادہ کامن ہے جو ہم اوور دا کاؤنٹر جو ہماری اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں وہ اپلائی کروتے ہیں, اسٹیرائڈ کریمز جو ہوتی ہیں جو ہاں بالکل یہ دے کاز ویری بیڈ جو افیکٹس آن یور فیس. ایکنی نہ صرف ورس ہو جاتی ہے بلکہ ایکنی بالکل انکنٹرولڈ ایکنی ہو جاتی ہے. ان کا پورا چہرہ جو ہے ایسا بھر جاتا ہے پورے دانوں سے. شروع میں یہ تو دب جاتے ہیں, دیتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب نے یا میری دوست نے سہیلی نے مجھے بہت اچھی کریم دی ہے. لیکن کچھ عرصے بعد ایکنی کا سائڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ چہرہ پورا بھر جاتا ہے جس کو ہم اسٹیرائڈل ایکنی بھی کہتے ہیں. تو یہ اسٹیرائڈ کریمز یا فارمولا کریمز نیور اپلائی آن یور فیس, آئی سجیسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان دانوں میں تکلیف کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے, تو اس مناسبت سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا تکلیف میں ہوتی ہوئی شدت انفیکشن کو ظاہر کرتی ہے؟ جی ہاں, اوبیسلی جب جتنی زیادہ ورس ہوگی جتنا شدت ہوگی دانوں میں, سم ٹائم وہ اوپر سے اتنا زیادہ لگ نہیں رہا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ سیویئر ایکنی ہے, لیکن وہ اندر سے زیادہ بہت زیادہ سیویئر ہوتے ہیں. پیپیلو پسچولر ایکنی جس کو کہتے ہیں ہم, پسچیولز بن جاتے ہیں اس میں. یہ نوڈولر سسٹک ایکنی ہوتی ہے, اس میں بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ دانے بن جاتے ہیں وہ سیویئر قسم کے. تو اس میں بہت زیادہ جو ہے پینفل ہوتا ہے. وہ پیشنٹ یوز ٹو ہو جاتا ہے, ایک ٹائم آتا ہے, لیکن اس طرح کرنا نہیں چاہیے. اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں. ایک چیز اور دیکھیے کہ زیادہ تر اس طرح کی جو پرابلمس ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں میں دانے جو ہے ورس ہو جاتے ہیں, پسٹیولز بن جاتے ہیں, اس میں پس پڑ جاتی ہے, وہ اپنی اگنورینس کی وجہ سے ہوتا ہے. ان کے وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں, ٹریٹمنٹ سے نہیں لے رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ تھوڑا ایسا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, دے گیٹ فیڈ اپ, اور وہ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے خیال سے اسکن کی تمام تر ڈیزیز کے اندر صبر ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل, اپنی زندگی میں بھی صبر ہونا ضروری ہے ڈیزیز کے علاوہ بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان کے معاملے میں اسکن کیئر کس قسم کی کرنی چاہیے انسان کو, یا کتنا متواتر موڈ ہوتے رہنا چاہیے اور صفائی کا خیال کرنا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ جن کا اسپیشلی آئلی اسکن ہے ان کو تو ایٹ لیسٹ 5 ٹائم فیس اپنا واش کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس آئل کنٹرول سوپ نہیں ہے تو آپ یو کین واش یور فیس ود دا وارم واٹر. ہلکے نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں آپ, اس سے بھی آپ کا جو چہرے پہ آئل ہوتا ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. دوسرے سن بلاک کا استعمال ضرور کریں. جب بھی آپ باہر جاتے ہیں, باہر نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے چہرے ان اقدامات کا خیال رکھیں. ہاں, ان اقدامات کا ضرور یہ خیال رکھیں, اور چہرے کو رگڑے نہیں, جیسے کہ میں نے بتایا, بہت ہی مائلڈلی جو اپنے فیس کو واش کریں. کیا اسکن کی کوئی اور بھی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایکنی کی طرح سے ظاہر ہوتی ہیں لیکن ایکنی نہ ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل, ایسی بیماریاں ہیں جیسے پیریولن ڈرماٹائٹس کہلاتا ہے کہ یہاں پہ دانے نکل آتے ہیں آپ کے ماؤتھ کے اراؤنڈ. تو اس میں سم ٹائم جو سے اور زیادہ وہ ورس ہو جاتا ہے. یا پھر روزیشیا ہوتی ہے, اس میں دانے نہیں ہوتے لیکن ریڈنس آ جاتی ہے, وہ بھی تھوڑی سی ملتی جلتی بیماری سی ہوتی ہے اس سے. یا پھر جو چکن پاکس کی جو ہوتا ہے لیکن وہ پوری باڈی پہ آپ کے دانے ہوتے ہیں, اس سے بھی. لیکن ڈاکٹر کین آئیڈینٹیفائی اٹ ایزیلی کہ وہ ہے بہتر یہ کہ معالج سے. اچھا, اسی طرح سے ایک اور چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ جب کسی کی بھی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے کسی کریم سے یا کسی دوا سے, بے شک وہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے دی گئی ہو, تو وہ اپنی دوست کو یا اپنے دوست کو کسی کو بھی جس کو ایکنی کا پرابلم ہو رہا ہو ان کو فوراً بتاتے ہیں کہ آپ یہ استعمال کر لیں انشاءاللہ. جی ہاں, وہ ڈاکٹر سے زیادہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. میں سمجھتا ہوں دینے والا تو بیوقوف ہوتا ہی ہے, لیکن جو لے رہا ہوتا ہے اس سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے کہ وہ ایک نان پروفیشنل شخص سے اس طرح کی ایڈوائس یا وہ لے رہا ہے, میڈیسن لے رہا ہے. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب ڈاکٹر آپ کو دیکھ کر کوئی پرسکرائب کر رہا ہے, ہی نو بیٹر دین یو کہ آپ کی
ایج فیکٹر آپ وہ کاؤنٹ کرتا ہے، آپ کو کتنے عرصے سے ایکنی ہے، آپ کے اندر ہارمونل چینجز تو نہیں ہیں، آپ کے جو ہے پاس ہسٹری تو نہیں ہے، یہ سب چیزیں وہ دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ آپ کی کتنی زیادہ ایکنی ورس ہوئی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے ڈرماٹولوجسٹ جو ہے پرسکرائب کرے. اٹ مینس کہ دیر از اے بگ ڈفرنس کہ آپ کی جلد میں اور اس کی جلد میں تجربے میں اور اس کے تجربے کا آبویسلی اس بگ ڈفرنس. کوئی ایسا ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے جس سے اس چیز کو واضح کر دیا جائے کہ ایکنی ہے یا نہیں؟ دیکھیے ٹیسٹ سے زیادہ اس میں ہسٹری جو ہوتی ہے پیشنٹ کی، جو سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں، جو اس کی اپیرنس ہوتی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر کو آبویسلی دیکھ رہا ہوتے ہیں ڈرماٹولوجسٹ تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا پرابلم ہے. لیکن ہم پھر بھی جو ہے آئی پرسنلی سم ٹائم ایڈوائز اسپیشلی جو ایڈلٹس ہیں ان کو میں ایل ایف ٹی وغیرہ ضرور کروانا چاہیے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اینٹی بایوٹک دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس میں بہت پرولونگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کو اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے، سم ٹائم 3 months ایٹ لیسٹ جو آپ کو اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے. تو آپ کو لیور فنکشن ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کو سا کوئی بلیروبن وغیرہ یا کوئی ایسی کوئی انزائمز وغیرہ تو ریز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں ٹیسٹ کا کوئی ایسا انفیکٹ وہ ہے نہیں، رجحان نہیں ہے. آپ کو کبھی بھی کوئی بیماری آپ کے سامنے آتی ہے تو انسیڈنٹلی جو ہے وہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروانا چاہیے. یہ 2 ٹیسٹ جو ہے مسٹ کرانے چاہیے. یا پھر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایڈلٹس ایکنی کا کوئی پیشنٹ آ گیا ہے تو اس میں ہارمونل چینجز کے لیے ضرور کروانا چاہیے، اسپیشلی وین یو سی ہرسوٹزم کہ آپ کو اس کے چہرے پہ پیشنٹ کے بال ہیں بہت زیادہ، تو اس میں جو ہے خواتین میں اوویرین ڈسفنکشن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے اور ایکنی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اینٹی سیپٹک سوپس کا اکثر و بیشتر ذکر آتا رہتا ہے، ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، ان کا کوئی انفیکٹ جی بالکل ایکنی سے ریلیٹڈ کوئی ان کا کوئی ڈونٹ پلے اینی رول. صرف ایکنی کے لیے آئی آلویز سجیسٹ کہ آپ اگر جیسی آپ کی اسکن ٹیکسچر ہے اس حساب سے آپ آئل یا سوپس یا لیکوڈ جو ہوتے ہیں وہ یا فیس واش جو ہوتے ہیں وہ اپلائی کریں. اگر آپ کو جو آئلی اسکن ہے تو آئل کنٹرول کے لیے جو آتے ہیں، یا آپ کی جو ڈرائی اسکن ہے اور آپ کو ایکنی تو جو ڈرائی اسکن کے لیے سوپس یا لیکوڈز ہوتے ہیں آپ وہ یوز کریں. بس یہ 2 ہی ہوتے ہیں، ادروائز آپ کو کسی تیسرے کی طرف جانا نہیں چاہیے. بس ہم تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ایکنی کے علاج کے متعلق بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.